بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، لیکن بعض ایسے بے وقوف بھی ہیں جو میرے راستے کو چھوڑ کے بیکار کی باتوں کو خرید لیتے ہیں۔ لہو الحدیث یعنی بیکار باتیں، وہ باتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ جن کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے رستے کو چھوڑ کے بیکار کی باتوں کو خرید لیتے ہیں۔ نضر ابن حارث یہ ایک کافر تاجر تھا۔ یہ فارس جایا کرتا تھا تجارت کے معاملات کے لیے۔ تو جب یہ فارس جاتا، وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کے محلوں میں بھی اس کا چکر لگتا، تو وہاں سے یہ پرانے بادشاہوں کے قصے اور جو بہادر لوگ تھے پرانے زمانے کے، ان کے قصے سن کر آتا۔ اور اس نے فارس سے ایک باندی بھی خریدی جو گانے بھی گاتی، شعر و شاعری بھی کرتی اور لوگوں کو ناچ کر دکھاتی تھی۔ تو جب یہ واپس عرب آیا، اس نے آ کر لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے سناتے ہیں، قوم عاد اور قوم ثمود کے قصے سناتے ہیں، ادھر آؤ میں تمہیں پرانے زمانوں کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں، میں تمہیں بہادر لوگوں کے قصے سناتا ہوں۔ تو مجمع اکٹھا ہو جاتا، لوگ اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے۔ اور اسی طرح اس کے پاس ایک باندی بھی تھی جو ناچتی تھی اور گانے گاتی تھی۔ تو یہ لوگوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں شعر و شاعری سناتا ہوں جو آپ کے دل کو بھائے گی۔ تو اس کی باندی ناچ کر دکھاتی، گانا بھی سناتی، تو لوگ اس میں بھی دلچسپی لینا شروع کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن میں لہو الحدیث کہا ہے، یعنی تم اچھی چیزوں کو چھوڑ کے ان برے کاموں کے پیچھے لگ گئے، باندیوں میں لگ گئے، ناچ گانوں میں لگے، موسیقیوں میں لگے۔ اور اس میں موسیقی کے آلات بھی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی جو تشریح کی ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ موسیقی کے جو آلات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس حدیث میں شامل ہے، لہو الحدیث میں شامل ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو غفلت میں ڈالے، اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالے، اللہ کو یاد کرنے سے روکے، تو یہ سب لہو الحدیث میں داخل ہے۔ اس میں اٹھنا بیٹھنا، فلمیں، ڈرامے، یہ سب کچھ جو فضول کام کرتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف کھینچے اس طور پر کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرے، تو وہ لہو الحدیث میں شامل ہے۔ اور علماء کرام نے اسی آیت سے ہی موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، اسی آیت کو دلیل بنایا کہ موسیقی حرام ہے، کیونکہ جو لوگ گانے سنتے ہیں نا، گانا بجاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، تو ان کو قرآن میں دلچسپی نہیں رہتی، وہ قرآن نہیں سنتے، پھر وہ صرف 24 گھنٹے ہیڈ فون لگا کے گانا گاتے رہتے ہیں، گانا سنتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت موسیقی کے حرام ہونے کے لیے ہے، اگر یہ آیت دلیل ہے کہ موسیقی حرام ہے، تو اس سے وہ موسیقی حرام ہوگی لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے آپ کو روکے، جو اللہ کی یاد سے آپ کو غفلت میں ڈالے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی، وہ موسیقی جائز ہونی چاہیے۔ تو خوب سمجھ لیں، موسیقی کے نہ حرام ہونے کی صرف یہ آیت دلیل نہیں ہے، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی داعیہ موجود ہو، اس کا کوئی سبب موجود ہو، لیکن وہ چیز نہ ہو، تو اس کا مطلب اسلام میں، شریعت میں یہ چیز ممنوع ہے۔ موسیقی ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی صحابہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس موسیقی تو کیا، موسیقی کے آلات بھی ہوتے۔ کوئی صحابہ، کوئی ضعیف صحابہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کے پاس موسیقی کا کوئی ایک آلہ، کوئی ایک باجا یا بانسری ہوتی جس سے ہم کوئی گنجائش نکالتے کہ موسیقی حلال ہے۔ تو معلوم ہوا اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے، حضور نے اس چیز سے سخت منع کیا۔ میں آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں اپنا تصویریں بنانے کا فن جو تھا، یہ عروج پر تھا۔ لوگ پہاڑ تراش کر مجسمے بناتے، بتیں بناتے۔ تو یہ فن، تصویریں بنانے کا جو فن تھا، یہ حضور کے زمانے میں بہت عروج پر تھا۔ اب فرض کریں ہمارے پاس اگر کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کو حرام کرنے کے لیے، تصویر کے حرام ہونے پر اگر کوئی حدیث نہ ہوتی، تو ہمارے لیے اتنا کافی تھا کہ جو صحابی حضور پر جان نشاور تھے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے حضور کی کوئی ایک تصویر تو بنائی ہوتی، یا کسی تابعی نے کسی صحابی کی تصویر بنائی ہوتی۔
تصویر نہ بنانا یہ ایک علامت ہے کہ اس چیز کی ممانعت ہے اسلام میں۔ یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور اس چیز سے نفرت کرتے تھے، اس لیے تو انہوں نے نہیں بنائی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے اور اس کے جائز ہونے کی دلائل تلاش کرتے ہیں، تعویلات تلاش کرتے ہیں ایسی حدیثوں میں جس میں کہا گیا کہ موسیقی حرام ہے، جیسے ایک حدیث ہے ترمذی کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو عورتوں کو بلائیں گے صرف اس لیے کہ عورتیں ناچیں، گانا گائیں اور محفلیں ہوں ناچ گانوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو یکدم زمین میں دھسا دیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس موسیقی سے مراد وہ موسیقی ہے جس میں ایک باقاعدہ محفل ہو اس کام کے لیے، جس میں عورتیں بلائی جائیں ناچنے والی، جس میں گانا ہو، محفلیں ہوں، ڈانس ہو رہا ہو۔ اس سے عام موسیقی مراد نہیں ہے۔ تو ان پر یہ سوال بنتا ہے کہ جس موسیقی کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، اگر یہ جائز ہوتی تو کم از کم کسی صحابہ میں سے تو اس کا ثبوت ملتا۔ اتنے سارے صحابہ میں سے کسی ایک ضعیف صحابہ کا تو اس کے متعلق ثبوت ملتا ہمیں۔ کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اگر خود صحابہ موسیقی پسند نہیں کرتے تھے تو موسیقی سنتے تھے، جو موسیقی بجاتے تھے ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے تھے، اتنا تو کم از کم ثبوت ملتا ہمیں۔ اور اگر کوئی حدیث ملتی بھی ہے غنا کے متعلق تو اس سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو ادا کرنا ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی جو چھوٹیاں بچیاں ہیں، چھوٹی بچیوں نے مل کر ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے جو کہ بڑے مشہور اشعار ہیں، طلع البدر علینا۔ تو اسی طرح جو حدیث میں غنا کا لفظ آیا ہے وہ ترنم کے ساتھ اشعار کو ادا کرنے کے ساتھ ہے، ترنم کے ساتھ کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغنى فی القرآن من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو شخص قرآن کو تغنی کے ساتھ نہ پڑھے، قرآن میں غنا نہ کرے، یعنی قرآن کو خوبصورت لہجے میں نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ قرآن کو گانوں کی طرز میں پڑھا جائے۔ تو اگر یہ جو لوگ اس کے جائز ہونے کے پیچھے پڑے ہیں، نئے نئے اسکالر آ گئے ہیں، پتہ نہیں کون سی دلیل ہے ان کے پاس، کون سی ان کو ضعیف حدیث مل گئی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے موسیقی، نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے گانا گانا چھوڑا تو اکثر لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ گانا گانا تو جائز ہے، آپ نے کیوں چھوڑا، آپ پھر سے گانا شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں اگر مجھے ایک باجے کی بھی اجازت مل جاتی، ایک باجے کا بھی اگر حدیث سے ثبوت ملتا تو میں پھر سے گانا گانا شروع کر دیتا۔ فرماتے ہیں میں بڑے بڑے اسکالر کے پاس گیا، بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس گیا، کسی نے بھی مجھے حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا کہ گانا بجانا جائز ہے۔ کسی تابعین سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ گانا بجانا ثابت ہے، گانا بجانا جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے، موسیقی جو ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضور نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے، اور یہ ہے ہی ایسی چیز جو اللہ سے آپ کو غافل کرے، جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے وہ بے وقوف لوگ جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا جائے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے تو آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے تھی، اور وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پر لگا رہے ہیں، فلموں میں لگا رہے ہیں، ڈراموں میں لگا رہے ہیں، جیسے مغربی دنیا نے حال کر رکھا ہے اب مسلمانوں کا۔ فلموں میں لگا دیا، ڈراموں میں لگا دیا، سگریٹ میں، شراب میں، جوئے میں لگا دیا۔ اور جب کسی شخص کو، کسی بندے کو اس چیز کی لت پڑ جاتی ہے نا، پھر وہ دلائل کی دنیا سے دور چلا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ چھوڑو اسلام کو، مجھے اس چیز پر ہی رہنے دو۔ آج دیکھو کتنے سارے نوجوان بیچارے کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر، کونے پر بیٹھے ہوتے، ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ میں۔ یہ سب اسی چیز کا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو گزری میری نظر سے، تو وہ فٹافٹ اپنا ایک فقیر تھا، وہ فل انگلش بول رہا تھا، اتنی مجھے بھی نہیں آتی جتنی اس کو آ رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، کہنے لگا گندی صحبت، تو میرے گندے دوست، موبائل چلانا زیادہ، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا۔ فلموں میں میں دیکھتا تھا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں، خوب مزے کر رہے ہیں، تو میں نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مغربی دنیا پہلے بھی ہم پر اس طرح وار کرتی رہی ہے، اب بھی وار کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔
عیاشیوں میں لگا دیا لوگوں کو، جو کام کی زندگی ہے اس سے لوگ محروم ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، جب یہ اپنا فلسطینوں پر ظلم ہو رہے تھے، ادھر سے میچ شروع ہو گئے ہمارے، بجائے فلسطینوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ادھر میچ کے لیے دعا ہو رہے ہیں کہ بھائی ملتان جیت جائے، کراچی والے جیت جائیں، اسلام آباد والے جیت جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو ضروری کام سے غافل کرتے، جو اللہ کی راہ سے آپ کو غافل کر دے، اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے، وہ لہو الحدیث میں شامل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر لہو اسلام میں حرام نہیں ہے۔ ایک تو لہو کی قسم یہ ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی، موسیقی والی، یہ تو ہر حال میں حرام ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک لہو وہ ہے جو مباح ہے، جو حرام بھی نہیں ہے اور اس میں گناہ بھی نہیں ہے، جیسے عام طور پر کھیل کود کے نوجوان ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے علماء نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور تیسری قسم ہے مستحب، یعنی جو دکھنے میں تو لہو ہے لیکن وہ حقیقت میں لہو نہیں ہے، جیسے دماغی صحت کے لیے جو کھیلیں ہوتی ہیں، اس کو کھیل کر آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کریں۔